ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عنایت فرمائی تھی، میں اس میں سے گٹھلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی۔ وہ جگہ میرے گھر سے 2 میل فرسخ کی 2/3 پر تھی۔ ابو زمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلاً بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بنی نذیر کی اراضی میں سے ایک زمین مقطع کے طور پر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3151۔ نافع نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں، وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کے فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو یا اریحہ کی طرف نکال دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3152۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کپی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے لپکا، لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3153۔ مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا، ہم اسے اسی وقت کھا لیتے، تقسیم کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3154۔